لانگ مارچ کریں گے عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا عمران خان تک رسائی کے لیے؟ اون کیمرہ یہ بات نہیں کی، کل وہ مکر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف والوں سے زیادہ مکرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کو سیاست نہیں آتی، یہ سیاست کی جد امجد سے واقف نہیں کہ نالائق اعظم تھے عمران خان اور یہ ان کے پیروکار ہیں۔ اب عمران اسماعیل جیسا بندہ بھی اگر ان کو تانے مارے گا تو آپ امیجن کر لیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ سہیل آفریدی صاحب، محسن نقوی صاحب کی، مولانا فضل الرحمان کی، حاصل کریم کنڈی کی چھتر چھایا میں آئے ہوئے ہیں۔ ایگریمنٹ کرنے کی کیا کیپیسٹی ہے سہیل آفریدی کی؟ کیا سہیل آفریدی اپنی پارٹی سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ بدائی صاحب کو اگر کوئی منا سکتا ہے تو وہ منانے کی صلاحیت رکھتے ہیں محسن نقوی۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جناب، اسٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے۔ پی ٹی آئی جو ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ تمام ٹاک شوز میں جو ہیں وہ شفیع جان ہوں، سہیل آفریدی کا انٹرویو ہو، مطلب وہ اپنی طرف سے مجھے لگ رہا ہے بہت اس میں جوش و جذبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم کچھ کر جائیں ہیں، 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے، حکومت گھٹنوں پہ آ جائے گی، شفیع جان کا کہنا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب ہیں، ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہے، دیا گیا ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ آئیں گے اور اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں تو دوسرا بندہ وہ لے گا۔ دیکھیں، اگر نااہلی ان کو ملے گی یہ تو ان کے لیے زیور ہے۔ ہاں ظاہر تو ہے، ان کو تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نااہل کرے، کہ ان کے جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، عمران احمد نیازی صاحب، وہ نااہل ہیں، وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، تو ان لوگوں کی معراج تو نااہلی اور سزائیں ہیں۔ تو سہیل آفریدی کو تو یعنی دعا مانگنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نااہل کرے۔ اچھا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھی ان کے ساتھ کنٹینر پہ ہوں گے اس دفعہ۔ علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ کنٹینر پر ہوں گے؟ لیٹس سی جی، یہ وقت سے پہلے تو اس سوال کا جواب تو علی امین گنڈا پور دے سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سیاسی درجہ حرارت وہ خاصا تیز ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی، جو اس وقت جو شیلے بیانات آ رہے ہیں ان کی وجہ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ہو نہیں رہی، کوشش ہے، تو کوشش کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ دیکھیں اس وقت تک کوشش فرما رہے ہیں وہ، کوشش ان کی جو ہے وہ ایسی کوشش ہے جس کے اوپر راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اچھا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ کسی جوگے نہیں ہیں۔ ان کے جو بیانات ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کو صرف سیاسی شعبدے بازی تصور کیا جائے۔ دیکھیں، میرے تو فیورٹ ہیں جو شفیع جان صاحب ہیں، اور یہ نااہلی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں میں نااہل ہو جاؤں تو پھر کیا کمان کسی اور کے پاس ہوگی؟ ہاں، یہ سہیل آفریدی نے کہا ہے، تو پھر شفیع جان کے پاس ہوگی نا، اور کس کے پاس ہو سکتی ہے بتائیں مجھے؟ سہیل آفریدی کے بعد میں تو چاہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی نااہل ہو جائیں تاکہ شفیع جان جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بن جائیں، کیونکہ شفیع جان صاحب کا جو ہیئر سٹائل ہے، شفیع جان صاحب کی جو ٹک ٹاک بنانے کا انداز ہے، جو سٹائل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سہیل آفریدی بھی ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش کرتے ہیں۔ کمپیریٹیولی اگر ٹک ٹاک کی کوالٹی دیکھی جائے تو وہ یعنی 5 سٹار کیٹیگری کی جو ہے وہ جو شفیع جان کی ٹک ٹاک بنے گی، اور جناب ان کی 3rd کلاس کیٹیگری کی جو ہے ٹک ٹاک بنتی ہے۔ سٹائل سٹول بہتا بنانے کی کوشش کرتے ہیں سہیل آفریدی، لیکن شفیع جان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو خان صاحب کی رہائی چاہیے یا رسائی چاہیے؟ آخر مدعا کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں رسائی چاہیے، رہائی تو ان کی عدالتوں سے ہونی ہے۔ تو یہ رسائی والے معاملے پہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 27 ستمبر کی انہوں نے احتجاجی کال دی ہے، اس میں جو پارٹی کے اندر بھی بہت سے اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ کسی خفیہ ڈیل کا نتیجہ ہے، اور 27 ستمبر تک شاید ان کی رسائی یا ملاقاتوں کی چیزیں بحال بھی ہو جائیں۔ دیکھیں، آج یہ دیکھنا ہے کہ وہ 2 انٹرویوز دے رہے ہیں، ایک حامد میر صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے، اور اس سے پہلے وسیم بدامی صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہونا ہے 7 بجے۔ 7 بجے جو ہمارا سلاٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وسیم بدامی صاحب کا کے ساتھ ان کا انٹرویو آ جائے گا۔ صحیح ہے، لیٹس سی اس میں وہ کیا فرماتے ہیں جو محترم سہیل آفریدی صاحب ہیں، کہ وہ جو یہ لانگ مارچ کریں گے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا عمران خان تک رسائی کے لیے ہے؟ رسائی کہہ رہے نا، نہیں، رسائی نہیں کہہ رہے نا، عدالتوں سے وہ انہوں نے ابھی تک آن کیمرہ یہ بات نہیں کی۔ اچھا، آن کیمرہ یہ بات نہیں کی، کل وہ مکر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف والوں سے زیادہ مکرنے والا کون ہے؟ ان کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ تو مکرنے کے ماسٹر ہیں۔ اچھا، نہ صرف مکرنے کے ماسٹر ہیں بلکہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو سننے کے بعد انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی انہوں نے کہا کیا ہے، اس کی اس کی اس کی اس کی۔ اگر رسائی والی بات آن ریکارڈ آ جاتی ہے، آپ مجھے بتائیں، لپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بتائیں۔ یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں یہ انہوں نے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ یہ میں نے کہا ہے۔ اچھا، اس کی اس کی اس کی اس کی میں نے کہا ہے یا سہیل آفریدی نے کہا ہے؟ سہیل آفریدی نے کہا ہے۔ اچھا، سہیل آفریدی جو کہا ہے نا۔ اچھا، اور لپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا بھی سہیل آفریدی نے کہا ہے، تو اس کا مقصد تو بتائیں نا، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں
کہ سہیل آفریدی صاحب کیا فرمانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح عمران خان کی تک رسائی چاہیے. بھائی عمران خان تک رسائی چاہیے تو ابھی جناب کو جرم کرو, گرفتار ہو, اڈیالہ میں جاؤ, رسائی ہے. نہیں وہ ان کے ساتھ تھوڑی نا جا کے ان کو کر دیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر بالفرض آج کے انٹرویوز میں رسائی والی بات اگر آن ریکارڈ آ جاتی ہے تو کیا 27 ستمبر سے پہلے رسائی ممکن ہو سکتی ہے ان لوگوں کی؟ بس یہ ان کی پوزیشن کی, اس پارٹی کی اس پوزیشن پر آگے کھڑی ہو چکی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو انہوں نے لانگ مارچ کر رہے تھے, اب وہ عمران خان سے ملاقات تک پہنچ چکی ہے. یہ کامیابی ہے یا تنزلی ہے؟ یہ تو نہیں پتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی پی ٹی آئی کی کال, سوال میں پوچھ رہا ہوں سے, یہ کامیابی ہے یا یہ تنزلی ہے؟ کامیابی تو کوئی نہیں ہے نا ابھی فی الحال, تنزلی ہو رہی ہے. یعنی پہلے سے کمزور وکٹ پر آ رہے ہیں. تو کیوں آ رہے ہیں؟ اپنی طرز سیاست کی وجہ سے آ رہے ہیں. ان لوگوں کو سیاست نہیں آتی, یہ سیاست کی جد امجد سے واقف نہیں ہے. بنتے ہیں جناب بڑے پردھان, بڑے جناب سیاستدان بن کر آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ لو کہ نالائق اعظم تھے عمران خان, اور یہ ان کے پیروکار ہیں. آپ عمران اسماعیل والی بات کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں ہے نا وہ بالکل ہی فارغ لوگ ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمران اسماعیل. اب عمران اسماعیل جیسا بندہ بھی اگر ان کو تانے مارے گا تو آپ امیجن کر لیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی. نیشنل ڈائیکم کمیٹی کی تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں حالت کا آتی ہے, یہ امیجن لوگ کر نہیں لیں کر سکیں گے کہ جناب یہ چیف منسٹر جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اچھا اس نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ میری 10 دن میں 2-3 مرتبہ بات ہو جاتی ہے محسن نقوی صاحب سے. شفیع جان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور وہ تحریری ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں. تو یہ خبر کس کی تھی؟ آپ کی تھی. یہ میری خبر تھی. تو وہ خبر جو کہ میں پی ٹی آئی سے متعلق دے رہا ہوں وہ خبر ایکوریٹ آن ڈاٹ جا رہی ہے. تو میں پھر پی ٹی آئی سے متعلق جو خبریں دیتا ہوں تو اس کو لائٹ نہیں لیتے. اچھا یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور ویورز کو بھی بتا رہا ہوں. اگلی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ابھی ان کے بڑے یو ٹرنز آنے ہیں. اچھا ابھی تو تحریک انصاف نے یو ٹرن پر یو ٹرن لینا ہے. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے. میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. کوئی میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تیری بھی نہیں ڈالی ہوئی میں نے کہ جی جناب ان سے متعلق میں الزامات عائد کر لوں. ان کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے. ابھی انہوں نے متعدد یو ٹرنز لینے ہیں اور وہ یو ٹرن جو ہے وہ مثبت یو ٹرن ہوں گے. میں کو یہ بتا دوں وہ برے یو ٹرن نہیں ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی, مولانا فضل الرحمان کی اور فیصل کریم کنڈی کی چھتر چھایا میں آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو آئے ہوئے, لیکن لہٰذا اس وقت جو لوگ سہیل آفریدی پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور ان کو ہٹا کر خود جو یہ منصب ہے وزارت اعلیٰ کا وہ اپنے نام کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا. شفیع جان صاحب بھی میری اخلاق خواہش کے باوجود بھی اگر کوشش بھی کر لے, ویسے بھی تک انہوں نے کوشش نہیں کی, کوشش بھی کر لے تو وہ تب بھی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر نہیں بیٹھ سکتے. اب میری خواہش جو ہے نا شفیع جان کو چیف منسٹر بنانے کی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ ہے ان کے سر کے اوپر, فیصل کریم کنڈی کا ہاتھ ہے ان کے سر کے اوپر, محسن نقوی کا ہاتھ ہے سہیل آفریدی کے سر کے اوپر. اب سہیل آفریدی کو لائٹ نہیں لینا. اب سہیل آفریدی کی لانگ مارچ بھی سمجھ لیں کہ کتنی جناب مؤثر لانگ مارچ ہوگی. ایک اور خبر بھی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی پیغام دے دیا ہے کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ عمران خان تک رسائی کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی قسم کی کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کروں گا. میں اچھا بچہ جو ہے وہ بن کے دکھاؤں گا, میں پالیسی بلی بھی بن کے دکھاؤں گا. ایک اور خبر بھی تو ان سارے اس میں سے ہے, وہ آپ مس کر رہے ہیں. شوکت یوسف زئی, اپنے شفیع جان صاحب تمام ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں کہ کسی سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما نے بھی ان سے بات چیت کی ہے اور پی ٹی آئی جو ایک اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے رابطے کر رہی ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہو سکتی ہے ان کے ساتھ شامل؟ یہ وہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی جو آشرواد موجود ہے نا فیصل کریم کنڈی کے تھرو سہیل آفریدی کے اوپر, لیکن وہ جو سینئر پیپلز پارٹی رہنما نے ان سے بات کی, وہ جونیئر آدمی ہے فیصل کریم کنڈی نہیں ہے نا, جونیئر ہے نہیں, لیکن وہ فیصل کریم کنڈی نہیں ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے. آئی ڈونٹ نو, بتائیں نا, کیا آصفہ بھٹو نے کیا ہے, بلاول بھٹو نے کیا ہے؟ اگر ان میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تو پھر کس نے رابطہ کیا ان سے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی تو نہیں آئے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی کا اور ان کا اتحاد فطری ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ پیپلز پارٹی کے ونگز کے اندر آ سکتے ہیں, یعنی ان کی چھتر چھایا کے اندر آ سکتے ہیں. ایک برابری کی سطح کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ اتحاد نہیں ہو سکتا. ہاں وہ خرشی جان کہہ رہے ہیں کہ برابری کی سطح پر, ان کو بہت کچھ وہ برابری کی سطح پر نہیں, ان کو سر جھکانا پڑے گا, چھوٹا بننا پڑے گا,
ٹھیک ہے, اچھا بچہ بننا پڑے گا, پالیسی بلی بن کے دکھانا پڑے گا وہاں پر بھی. اچھا, JUI فیک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا یہ KPK میں اسپیس کمپرومائز کریں گے؟ ایسا ہونے کے چانسز لگتے ہیں. آپ کو کوئی اسپیس تو گیو اپ کرنا پڑے گا نا ان کو. لازم بات ہے جی. مولانا فضل الرحمان سیاست کے بے تاج بادشاہ ہیں, وہ مفت میں اپنا زکام بھی نہیں دیں گے تحریک انصاف کو, کیوں دیں؟ مولانا کی حمایت اگر ان کو مل گئی تو پھر تو یہ ان کا جو احتجاج ہے وہ بھی بڑا طاقتور احتجاج ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان کو کون اگنور کر سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو تو روکنے کی کیپیسٹی حکومت کی ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل. میں تو مولانا فضل الرحمان سے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں, تو مولانا بھی پھر سستا سودا تو نہیں کریں گے نا. مولانا ان سے قائد حزب اختلاف کا عہدہ یقینی طور پر لیں گے قومی اسمبلی کے اندر. پھر مولانا ان سے جو شراکت داری ہے جو خیبر پختونخوا حکومت, اس میں بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے, اور ایگریمنٹ بھی ان رائٹنگ ہوگا جس سے یہ مکر نہیں سکیں گے. اب ایگریمنٹ کرنے کی کیا کیپیسٹی ہے سہیل آفریدی کی؟ کیا سہیل آفریدی اپنی پارٹی سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ صوبائی کابینہ تو میں مان سکتا ہوں, کیا قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ دینے کی ان کے پاس اتھارٹی ہے؟ وہ عمران خان سے ملاقات تو ہوگی نہیں, تو پھر کس طریقے سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی بہت سی جو ہے نا وہ منازل اور مراحل طے ہونے ہیں. بہرحال مجھے یہ 27 ستمبر کے درمیان ہو جائیں گے. 27 ستمبر تک تو یہ خالی شغل ملا ہے جی. اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ متعدد مثبت یو ٹرنز آنے ہیں. اچھا, ایک اور خبر ہے بڑی امپورٹنٹ, جیسے وہ شو آف کرتے ہیں شفیع جان صاحب, میں غریب بندی ہوں, آپ کو ہیئر اسٹائل دکھاتے ہیں اور اپنی لکس دکھاتے ہیں. ویسے شاید آپ بھی دکھا رہی ہوں, شفیع جان سے آپ بھی امپریس ہو گئی ہوں. نہیں, میں غریب بندی ہوں, آپ کو پتا ہے میرا شفیع جان سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. خیر ہے تو بڑا آدمی شفیع جان. آپ کو پتا ہے بیری یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں شفیع جان صاحب. اچھا, بیری یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. میں بیری یونیورسٹی اسلام آباد کے پڑھے ہوئے ہیں, تو KPK کے پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ. آپ نے زیادہ سمجھ رہی ہے ان کو, وہ بہت نالائق آدمی ہے, وہ بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے, اسی لیے تو بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. کیا بات ہے ان کی. اچھا جناب, ایک اور خبر بڑا زینت بنی ہوئی ہے, وہ ہے صدر آصف علی زرداری کی محسن نقوی سے لاہور میں ملاقات. زرداری صاحب آج کل دورہ لاہور پر موجود ہیں, 2 دن کے لیے کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہاں وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملیں گے. یہ وہ پہلے محسن نقوی کراچی گئے تھے ان سے ملنے, اب یہاں اب ایز اے ظاہر وزیر داخلہ یا وفاقی وزیر ان سے کبھی بھی ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں جس کی تعیناتی کا معاملہ پھنسا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے نئے صوبے یونٹ سے بات ہوئی ہو. اپنے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے کوئی بندے اپنے کسی بزرگ سے ملاقات ہو تو وہ خبر نہیں ہوتی, تو ان کا بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے. زرداری صاحب آج سے نہیں, ایک عرصے سے محسن نقوی کو اپنا برخودار کہتے ہیں, اپنا بچہ کہتے ہیں, اپنا بیٹا کہتے ہیں. تو وہ جیسے بلاول ویسے ہی محسن نقوی صاحب اس میں سے بہت کچھ نکالنے کی کوشش نہ کریں. زرداری صاحب کو اگر کوئی منا سکتا ہے تو وہ منانے کی صلاحیت رکھتے ہیں محسن نقوی صاحب. یہ ججز کے نوٹیفیکیشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے, شاید اسی ضمن کے اندر انہوں نے شاید ملاقات کی ہے. ناراض ہیں شاید, وہ ناراض نہیں ہے, کچھ تحفظات ہوتے ہیں, کچھ ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں, کچھ اپنے گلے شکوے ہوتے ہیں, اور پھر آئندہ کے لیے ایک وارننگ دینی ہوتی ہے. یہ کوئی الائنس ٹوٹ نہیں رہا, یہ کوئی اتحاد ختم نہیں ہو رہا. نئے یونٹس پر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مثبت یو ٹرن لے چکے ہیں. وہ انہوں نے بتا دیا اس دن آزاد کشمیر میں تقریر کرتے ہوئے کہ جناب یہ جو گلے شکوے یا اس قسم کی نوک جھونک ہے یہ ان انتخابات تک ہے. انتخابات کے بعد تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی جو ہے وہ کہہ رہے تھے وہ تو لاہور کی جانب سے اسلام آباد کے لیے ہے. وہ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے, اصل لڑائی اور ان کی بتایا, انہوں نے اپنی بات ختم کر دی, اپنے وہ مثبت یو ٹرن لے کے وہ بیچ میں سے نکل چکی ہیں. تو لہٰذا یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو اس کے اوپر زیادہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات میری نگاہ میں کوئی خبر نہیں ہے, اور ملک احمد خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اور ملک احمد خان صاحب اور محسن نقوی صاحب یہ وہ لوگ ہیں, جب باجوہ صاحب ایکسٹینشن ڈیمانڈ کر رہے تھے تو یہ دونوں حضرات اس ٹائم جو ہے محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے برطانیہ جاتے تھے. تو ان کا تعلق پرانا ہے, یہ اکٹھے چلتے رہے ہیں, اکٹھے انہوں نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کیا ہوا ہے, اور دونوں نے بڑا مثبت رول پلے کیا تھا اس ٹائم. محسن نقوی کا رول بھی انتہائی مثبت تھا اور ملک احمد خان کا رول بھی انتہائی مثبت تھا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. میرا آخری سوال ہے, جیسے کہ آپ نے کہا محسن نقوی کا رول بڑا مثبت ہے, تو یہ مثبت رول کیا پیپلز پارٹی کا جو ایک ہارڈ لائنر سٹانس ہے نئے یونٹس یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس پر, اس کو بھی کسی حد تک نرم کر پائے گا؟ مشکل لگ رہا ہے مجھے. نئے یونٹس بہت جلدی بنتے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ تو شاید مے بی کہ ڈویژنس کی سطح کے اوپر اختیارات کی منتقلی یا
یعنی سندھ ہے تو سندھ کے نیچے رہے، صوبہ سندھ ہی رہے، لیکن بیچ میں جو ڈویژنس کو بااختیار کر دینا یہ چیز تو ممکن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یعنی اس کے مختلف صوبے بن جائیں گے یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا. لیکن وفاق بظاہر کچھ جگہوں کو اپنے زیر انتظام کرنا چاہتا ہے. آئی بلیو کہ کراچی بھی ان میں سے ایک ہے، یا جو پورٹس والے علاقے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن اس میں کامیابی ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی یہ وقت ثابت کرے گا. بظاہر مجھے اس ٹائم ممکن دکھائی نہیں دے رہا یہ سارا عمل. لیکن اینڈ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ جو اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے، وفاقی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسائل جو ہیں وہ ایک صوبائی حکومت جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی صورت میں جب وہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی. لیکن اس ٹائم تک تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وی آر گڈ بوائز اور ہم اچھے بچے ہیں، ہم پالیسی بلی بھی بن کے دکھا سکتے ہیں اور ہم کسی قسم کی ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے، کوئی مشکلات کھڑی نہیں کریں گے، کوئی ہیجان پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. سو لہٰذا اس وقت تک تو جناب تمام آل از ویل. لیکن اگر کوئی ایسی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی مشکل سے دوچار ہو جائے گی، جس کا تعلق جو ہے آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا حکومت ہے. تھینک یو ویری مچ.